جو اذان دیتے ہیں، جو نماز پڑھواتے ہیں، جو خطبہ دیتے ہیں، اس کو کوئی خرید سکتا ہے؟ یہ جس کی بھی سوچ ہے۔ بہت سارے ان کے ایسے لوگ جو ابھی پکڑے نہیں گئے، ان کو بھی جو نو فلائی لسٹ ہے اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، ای سی ایل میں ان کے نام ڈال دیے گئے ہیں۔ اپنے خلاف کسی بھی قسم کے کسی بھی جرم کو جو ہے وہ 15 پہ رپورٹ کریں، کسی پینک بٹن جو ہے اس کے ذریعے رپورٹ کریں۔ اگر کوئی صوبائی حکومتیں اسلحہ لائسنس جاری کر رہی ہیں تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن اپنے صوبے میں رکھیں۔ آل پاکستان کا لائسنس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو وفاق کے ساتھ ٹک اپ کیا جائے گا۔ کہ قریب پنجاب کے اندر جتنی مساجد ہیں ان کے ائمہ کرام 84% کے قریب رجسٹر ہو چکے ہیں۔ یہ بری خبر یقیناً ان لوگوں کے لیے ضرور ہے جنہوں نے اس ایک اہم ایشو کے اوپر، جس کو کبھی کسی نے ایڈریس نہیں کیا، چیف منسٹر صاحبہ نے اس ضرورت کا احساس کیا کہ چندہ اکٹھا کر کے یا جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ کسی طریقے سے مسجد کی کمیٹیاں جو ہوتی ہیں، مینجمنٹ کمیٹیاں، وہ کسی طرح جو ہے وہ یہ امام مسجد صاحب کو جو ہے وہ زندگی، ظاہر ہے ان کو بھی ضروریات زندگی ہیں، ان کے لیے وہ کیا کرتے تھے۔ تو ریاست نے پہلی دفعہ، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلی دفعہ اس ضرورت کو سمجھا کہ یہ بھی جو ہے یہ بہت بڑی پبلک سروس ہے جو ہمارے ائمہ کرام کرتے ہیں، سو ان کو بھی ایک جو ہے وہ اعزازیہ دیا جائے۔ سو اس حوالے سے جو ایک خوشخبری وہ یہ ہے کہ 84% ائمہ کرام نے اپنے آپ کو رجسٹر خود کر دیا ہے، اور باقی انشاءاللہ تعالی جو بتایا گیا ہے چیف منسٹر صاحبہ کو کہ 2 سے 3 روز کے اندر جو باقی 100% ائمہ کرام ہیں ان کی رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ یقیناً وہ لوگ جس کو مذہبی رنگ دے رہے تھے، جو اس کے خلاف ایک تقریریں کر رہے تھے، یہ خریدا جا رہا ہے، یہ فلانا ہو رہا ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ توہین ہے ان علماء کرام کی، ان ائمہ کرام کی جن کو کہا جائے کہ وہ خریدے جا سکتے ہیں، جو اللہ پاک کا نام لیتے ہیں، جو اذان دیتے ہیں، جو نماز پڑھواتے ہیں، جو خطبہ دیتے ہیں، اس کو کوئی خرید سکتا ہے؟ یہ جس کی بھی سوچ ہے وہ بہت تکلیف دہ اور شرمناک سوچ ہے۔ سو یہ میں بھی ایک خوشخبری ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی۔ دوسری بات جو اس حوالے سے ایک اور مزید خوشخبری ہے کہ جو ہمارا محکمہ داخلہ پنجاب ہے، اس نے جو ہمارے 5 بڑے وفاق المدارس ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کی، ان کو آن بورڈ لیا، اور اچھی جو ہے اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وفاق المدارس نے جو مساجد اور ائمہ کرام کی رجسٹریشن ہے اس کے اوپر بھی اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے۔ سو مساجد کی جو ہے وہ اور مدارس کی جو ائمہ کرام کی جو ایک رجسٹریشن کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے اوپر پنجاب حکومت بہت کامیابی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ جو وال چاکنگ کے اوپر پابندی چیف منسٹر صاحبہ نے اور پنجاب حکومت نے جو امپلیمنٹ کی تھی، اس کو بھی مذہبی رنگ دیا گیا، اس کو بھی کہا کسی ایک جماعت کے لیے ہے۔ تو میں دوبارہ کیٹیگورکلی یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی وال چاکنگ، وہ کوئی رنگ گورا کرنے والی کریم ہے یا وہ کوئی عامل بابا صاحب کی کوئی وال چاکنگ ہوتی تھی، جس کا دل چاہتا تھا وہ ہمارے پنجاب میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کی پبلسٹی جو ہے وہ سڑکوں اس پہ دیواروں پہ کر دیا کرتے تھے، تو اس کو جو ہے وہ وال چاکنگ کے اوپر مکمل طور پر پابندی ہے، وہ نہیں کی جا سکتی پنجاب کے اندر۔ اور باقی جو اسلحہ ہے اس کے حوالے سے بھی واضح جو ہے SOPs کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ جو سرویلنس ہے اب ڈرونز کے ذریعے جو سرویلنس ہے اس کو چیف منسٹر صاحبہ نے ہر ڈسٹرکٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی آج ہدایت جاری کر دی ہے۔ اور یہ جو ایک امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو یہاں سے افغان لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک اچھی خوشخبری جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ 6220 جو افغان مہاجرین ہیں ان کو ابھی تک پنجاب سے جو ہے وہ اپنے ملک بھجوا دیا گیا ہے، اور یہ 22 اکتوبر 2025 کو یہ ایکسرسائز شروع کی گئی تھی، اور محض صرف 3 ہفتے کے اندر
6,220 لوگوں کو جو افغانی شہری تھے ان کو اپنے ملک جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے، اور اس کے اندر لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ ان کی سرویلنس ہوئی، لاکھوں لوگوں کو چیک کیا گیا، اور ایک بڑے پیمانے پر اس آپریشن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا، اور یہ بھی کہیں پر بھی یہ اس قسم کی کوئی اور ایکٹیویٹی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کسی اور صوبے کے اندر. سو یہ چیف منسٹر صاحبہ نے اور آج میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وفاقی حکومت سے اس بات کو ٹیک اپ کیا جائے کہ جو انیشیٹوز پنجاب میں لیے جا رہے ہیں، اب جیسے افغان مہاجرین کی جہاں تک بات ہے، یعنی کوئی بھی افغانی جو شہری ہے وہ بہت ریئر ہے کہ اب پنجاب کے اندر موجود ہوں، اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جو بھجوا دیے گئے باقی بھاگ گئے. اسی طرح جو اسلحہ کے حوالے سے جو ایک سٹرکٹنس ہے پنجاب کے اندر، اسلحہ لائسنسڈ ہو اس کے لیے بھی، اور ان لائسنسڈ جو اسلحہ ہے وہ تو ممکن نہیں ہے پنجاب کے اندر کسی طور پر، اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. سو وہ اسلحہ بھی کیری نہیں کیا جا سکتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ شاید پنجاب سے نکل کر دوسرے صوبوں میں یا مختلف جگہوں پر جا کر منتقل ہو رہے ہیں، اور یقیناً اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو لگے گا کہ تھوڑا ایٹ ایز ہے وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے. تو اس معاملے کو وفاقی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کرنے کی آج سفارش کی گئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور جو ہماری نیشنل ایپکس کمیٹی ہے اس کے سامنے یہ جو ہے وہ ضرور رکھا جائے کہ تمام صوبوں کو اس حوالے سے، اسلحے کے حوالے سے ہو، یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے بھی ہو، اور باقی کچھ ایسے کلعدم جماعتوں کے یا کلعدم گروپس کے دہشت گرد جو پنجاب سے بھاگ گئے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی اور صوبے کے اندر وہ پناہ اگر رکھتے ہیں تو اس کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے ان کے ایسے لوگ جو ابھی پکڑے نہیں گئے ان کو بھی جو نو فلائی لسٹ ہے اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، ECL میں ان کے نام ڈال دیے گئے ہیں، اور وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. ان تمام کیسز کو پرسو کرنے کے لیے باقاعدہ، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، ایک پروسیکیوشن سیل جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور وہ ان تمام معاملات کو سائنٹیفکلی جو ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ کورٹس کے اندر پریزنٹ کرے گا. دوسری ایک جو اس میں اچھی بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں کرائم ریٹ کی صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. اس وقت پنجاب کے بیشتر اضلاع جن میں جہلم، چکوال، اٹک، پاک پتن، خوشاب، بہاولپور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، مری اور میاں والی کے اضلاع شامل ہیں، یہاں پر ان اضلاع کے اندر کئی دنوں سے اور کئی دنوں تک کسی بھی قسم کی کوئی مال چھیننے کی، ڈکیتی کی، رابری کی یا چوری کی جو وارداتیں ہیں اس میں 70 سے 90% کی کمی آئی ہے. اور اس کمی کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا ہے. 2024 میں جو پچھلا سال تھا اس میں ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں رازنی کی جو ہے وہ یہ کتنی بنتی ہیں جی، 1,22,025 جو ہے وہ وارداتیں ہوئی تھیں، اور اب جو ہے وہ ان وارداتوں میں سگنیفیکنٹ کمی آئی ہے، اور یہ جو 78% کمی اس وقت رپورٹ کی جا رہی ہے اس رابری کی جو ہے وارداتوں کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ 2024 میں ہی پچھلے سال ڈکیتی کی 247 وارداتیں ہوئی تھیں، اور اب جو ہے اس میں 65% کمی آئی ہے. اس کے ساتھ کار چھیننے کی 22 وارداتیں ہوئی تھیں پچھلے سال، اور اس میں 45% کمی آئی ہے. سو یہ تمام جو فیکٹس ہیں یہ باقاعدہ طور پر رپورٹڈ فیکٹس ہیں جو الحمدللہ اس بات کو رپورٹ کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو باقاعدہ نہ صرف رپورٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو محسوس بھی کیا جا رہا ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پوڈ کاسٹ ہوں، مختلف چیزیں ہوں، اس پہ خواتین جب بات کر رہی ہیں، وہ آپ کے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہی جب بات کر رہی ہیں، وہ اس بات کو ایکنالج کر رہی ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے کے بعد وہ پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ جو ہے تصور کرتی ہیں. یہاں پر جو
وارداتیں ہیں خواتین کے خلاف، اس کے اوپر بھی آج چیف منسٹر صاحبہ نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو مجھے یہ کہہ کے بھیجا کہ ان کا یہ میسج میں پنجاب کی تمام عورتوں کو دوں کہ اپنے خلاف کسی بھی قسم کے کسی بھی جرم کو جو ہے وہ 15 پہ رپورٹ کرے، کسی پینک بٹن جو ہے اس کے ذریعے رپورٹ کرے، اور اس جو رپورٹنگ میکنزم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آج چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا ہے کہ جو ڈرون سرویلنس انہوں نے کہا تھا، وہ ڈرون سرویلنس اسپیسیفکلی بھی اب خواتین کے خلاف کیسز میں زیادہ سے زیادہ اور جلد از جلد شروع ہو جانی چاہیے۔ جو خاتون جہاں پر بھی کہیں ہراسانی کا شکار ہوتی ہے یا کسی کے خلاف کوئی کرائم ہوتا ہے، جس میں کوئی بڑا کرائم ہے، خدا نخواستہ کوئی تشدد کا واقعہ ہے، کوئی ریپ کا واقعہ ہے، اس کو جو ہے وہ فوری طور پر رپورٹ کرے، اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے۔ اور آج تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ باقاعدہ چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا کہ خواتین کے خلاف کوئی بھی رپورٹ اگر ہوتی ہے، ان کے پاس یہ ایک رپورٹ گئی کہ ایک خاتون جو ہے اس نے رپورٹ کیا کہ اس کو ہراس کیا جا رہا ہے، اور قریب میں ہی کوئی ٹریفک سارجنٹس جو ہیں وہ کھڑے تھے لیکن انہوں نے اس کو ہیلپ نہیں کیا، تو آج چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو ایمفسائز کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ٹریفک سارجنٹ ہے وہ بھی ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، اس کو پولیس کا انتظار کرنے کی بجائے اس کو دین اینڈ دیئر خاتون کو جو ہے وہ پروٹیکشن فراہم کرنا اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف پولیس آئے گی یا جو باقی لوگ ہیں وہ آ کر اس کو ٹیک اپ کریں گے، تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ جہاں پر بھی موجود ہیں، اگر ایسی کوئی چیز رپورٹ ہوتی ہے اس کو وہ ٹیک کیئر کریں گے، اور جو ڈرون سرویلنس ہے فوری طور پر اگر کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے فوری طور پر ڈرون اڑے گا اور اڑ کر جو ہے وہ اس خاتون کے جو ہے وہ پاس پہنچے گا تاکہ اس کو سیف گارڈ بھی کیا جا سکے، اور اتنی دیر میں یقیناً باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی جلد از جلد اس کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ گزارشات ہیں جو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ اس میں جو 3-4 چیزیں میں نے امپورٹنٹ آپ کے سامنے گزارش کی ہیں کہ یہ جو آئمہ کرام کے حوالے سے ایک بہت بڑی کامیابی پنجاب حکومت کو ملی ہے، جس میں 84% جو آئمہ کرام ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خود والنٹیریلی انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ دنوں کے اندر 100% یہ تعداد پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس کی جو باقی ہمارے 5 بڑے وفاق المدارس ہیں ان کے ساتھ بھی اب جو مدارس کے حوالے سے بھی جو بہتری کرنے کی جو چیف منسٹر صاحبہ اور گورنمنٹ آف پنجاب جو کوشش کر رہی ہے اس کو بھی آگے لے کے جایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان مہاجرین ہیں، جو 6220 افغان مہاجرین کو جو ہے محض 3 ہفتے کے اندر اپنے ملک بھیجا گیا ہے، اس کومبنگ آپریشن کو، اس جو افغان شہریوں کو اپنے ملک واپس بھجوانے کی جو کیمپین ہے اس کو پنجاب میں مزید اور اس میں تیزی لائی جائے گی۔ جن لوگوں نے جو افغان شہریوں کو گھر دیے تھے یا جو کرائے کے اوپر کوئی پراپرٹی اگر دی تھی ان کے خلاف بھی مقدمات درج ہوئے ہیں، تو میں دوبارہ یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں پنجاب حکومت کی طرف سے کہ برائے مہربانی جو لوگ اللیگلی یہاں رہ رہے ہیں، اور اگر کوئی لیگلی کسی کے پاس ویزا بھی ہے لیکن اس کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے اور وہ یہاں سالوں سے کام کر رہا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے۔ برائے مہربانی اس کو جو ہے وہ میک شور کریں۔ دوسرا، لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کے اوپر بھی جو ایک پابندی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا غیر قانونی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اذان کے لیے، خطبے کے لیے جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوگا، اور الحمدللہ اس کے اندر بھی بہت سگنیفیکنٹ حد تک امپلیمنٹیشن جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے، اور یہ تمام صرف اور صرف جو ہمارے صوبہ پنجاب کے اندر امن پسند، صلح جو اور قانون کو جو ہے وہ ہمیشہ اس کی پاسداری کرنے والے جو علماء کرام ہیں، جو آئمہ کرام ہیں، جو ہمیشہ پاکستان کے قانون کو، پاکستان کے اندر جو قوانین ہیں یا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ جو انہوں نے ایک رول ادا کیا ہے، اور اس منبر سے یقیناً امن کی،
سلامتی کی، پاکستان کی خیر کی، پاکستان کی سلامتی کی جو بات ہے وہ ہونی چاہیے. جو ابھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن الحمدللہ پنجاب میں تو بہت بہتر ہے، لیکن یہ تمام صوبوں کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے لوگ دہشت گرد بھاگے اور جا کے کسی اور صوبے کے اندر جو ہے پناہ لے لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے اسلحہ اٹھائیں یا اسلحہ لائسنسز جو ہے مختلف صوبے وہ آل پاکستان کے لیے اسلحہ لائسنس جاری کر رہے ہیں. تو یہ بھی یقیناً وفاقی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا کہ اگر کوئی صوبائی حکومتیں اسلحہ لائسنس جاری کر رہی ہیں تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن اپنے صوبے میں رکھیں. آل پاکستان کا لائسنس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو وفاق کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا. اور یہ افغان مہاجرین جو ہیں ان کے بارے میں بھی ایک یکساں پالیسی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی ہے اس کو تمام صوبوں کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اگر ہم واقعی چونکہ ایک صوبہ کر رہا ہے باقی اگر نہیں کر رہے تو وہ ایکسرسائز اس طرح سے فروٹفل نہیں ہو پائے گی. پنجاب سے وہ نکل گئے، اب اس کے بعد جو ہے وہ باقی صوبوں میں جا کے اگر سچویشن کریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے صوبے ہیں، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. اس کے اوپر بھی یقیناً جو ہے وہ ہمارا کنسرن ہے.